مجھے امید ہے اب آپ کو عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے میں کس انداز سے حاضر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر خصوصی رحمت کا نزول فرمائے۔ رمضان مبارک کی آج 23ویں شب ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں مسجد میں معتکفین حاضر ہیں۔ دور نزدیک سے بزرگ نوجوان بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب لیلۃ القدر کی برکات نصیب فرمائے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت و شوق کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا مالک بھی ہے اور خالق بھی، رزاق بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے انسان کو عقل کا چراغ عطا فرمایا، نگاہوں کا نور عطا فرمایا، زبان میں بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اپنی تعریف کے لیے اپنا کلام عطا فرمایا۔ کہا میرے بندوں مجھے یاد کرنا ہو تو میرے ہی حکم کے مطابق یاد کرو، چاہے صبح یاد کرو یا شام، دوپہر کو یاد کرو یا رات کو، تو یوں کہا کرو الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی مجھ سے تمہارا حال پوچھے کہ تم کیسے ہو، کہا کرو الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی میں تنگیاں آ جائیں، کوئی حال پوچھ کر تم سے تمہارے زندگی کے مسئلے پوچھنے لگے، آگے بھی کسی کو مت سنانا، ہر ایک کے سامنے اپنے رب کا کلام سنانا اور کہنا الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام اللہ کے اس محبوب پر جن قسم کے کائنات کو بنایا گیا، کائنات کو سجایا گیا، اس کائنات عالم میں خوشبوؤں کو بسایا گیا، اس کائنات عالم کے اندر آپ کو مجھے بسا کر اتنا بڑا احسان فرمایا گیا کہ ہمیں اسی محبوب کا غلام بنایا گیا۔ درود اس آقا پر جن پر درود پڑھنے سے دنیا بھی سبر جاتی ہے اور قیامت میں ہماری آخرت بھی سبر جائے گی۔ سرزمین عرب پر ایک سردار کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ جنت کی وادیوں میں گھوم رہا تھا، وہ جنت کی وادیوں میں گھوم رہا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو رب تعالیٰ نے اتنا بڑا جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، آپ اس کی وجہ بیان فرمائیں۔
آپ اور میں اس محفل میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ برادران اسلام، قرآن مجید قرآن حمید کے پارہ نمبر 6 اور سورۃ النساء کی 2 آیات بینات آپ دوستوں کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کیجیے اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید قرآن حمید کی سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر خاندانی معاملات کے اندر جھگڑوں کو جو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پورا ایک رکوع عطا فرمایا کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنا حضور کے اتباع کرنے کے بعد آپ نے ماں باپ کے مال کو گھر میں رشتہ داروں میں کیسے تقسیم کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر جب جوانیاں آئیں اور ان کے نکاح کا وقت آئے تو مسلمان مرد کون سی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے اور کون سی عورتوں سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا اور اسی صورت کے اندر آگے چل کے رب تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ترازیاں عطا فرماتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر زندگی میں کوتاہی ہو جائے اور بخشش کا تمہیں سامان اکٹھا کرنا ہو تو میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ اور اللہ کے محبوب بھی تمہاری طرف سے سفارش کریں تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک چیز اور بیان کی، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے کانسیپٹ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ مسلمان کس انداز سے جہاد کریں گے، مسلمان کب جہاد کریں گے۔ مسلمانوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور اس میں نماز کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نماز پڑھنے کا حکم جو جہاد میں تھا اس کا طریقہ بھی عطا فرمایا۔ گویا کہ اس وقت سے اس صورت کے اندر اہل ایمان کے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں کچھ چیزیں بیٹھ جائیں اور آپ جب اعتکاف سے اٹھیں تو اس سورت کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ میں ایک رات کے اندر اس پوری سورت کا تعارف کبھی بھی نہیں کرا سکتا، میں اس کے احکامات کبھی بھی نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہ خاکہ آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اس آیت مبارکہ کی طرف آ رہا ہوں جس آیت مبارکہ کو میں نے موضوع صحبت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اختتام سے پہلے 5ویں پارے کے اختتام پر منافقین کے حالات کو بیان کیا اور اس بات کو خصوصی طور پر بیان کیا کہ نماز میں سستی کرنے والے منافق تھے۔ کون تھے؟ حضور کے صحابہ، وہ کبھی نماز میں سستی نہیں کرتے تھے۔ اب آپ تو ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ نے اللہ کے گھر میں اپنی زندگی کا 10 دن کا صبح اور شام وقت کر دیا ہے۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ اللہ کے گھر سے جو برکتیں لے کر گئے ہیں ان برکتوں کے ساتھ مزید برکتیں لینے کے لیے مسجد آتے ہیں یا نہیں آتے، یا آپ نے رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹی اور پھر آپ دنیا کے اندر مصروف ہو گئے۔ رمضان جاتے ہی امتحان شروع ہو جائے گا۔ اب رمضان جا رہا ہے، آج دیش کی شب ہو گئی تو رمضان بولیے، رمضان رمضان اب ہمارے پاس بہت کم دن رہ گئے ہیں، جو تربیت کے لیے اس کو یاد کر لیجیے، اس کو لکھ لیجیے تاکہ بعد میں ہمارے کام آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ مسلمان
مسلمان کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کا احترام بھی کرنا چاہیے. آپ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں اس لیے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. یہاں بہت سے لوگ آپ کا احترام کر رہے ہیں. آپ کی اپنی اس میں کوئی شناخت نہیں ہے. آپ کی شناخت بہت لطیف ہے کہ آپ اعتقاد والے ہیں. تو جب اللہ نے حضور کی نسبت سے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے تو برادران اسلام آپ کا بھی حق بنتا ہے. آپ نسبت رسول کا لحاظ کیجیے. جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو آپ زندگی پر حضور سے وفا کرتے نظر آئیں. برادران اسلام چھٹی پاری کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا. اور یاد رکھیں آج جو فلسطین میں حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہودی ہے. یہ دنیا کے ظالم ترین لوگ ہیں, بدترین لوگ ہیں, شریر لوگ ہیں, مفسدین لوگ ہیں, اور یہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے, دولت حاصل کرنے کے لیے, سرمایہ حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کبھی یہودی کے دوست اور وہ بھی ہمارا دوست نہیں بن سکتا. آپ تاریخ ذرا پڑھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے. تاریخ میں عیسائی مذہب میں ایک بادشاہ گزرا ہے جسے ہٹلر کہا جاتا ہے. نام سنا ہے؟ نہیں سنا تو مجھ سے سنیے. کیا نام تھا؟ اس نے یہودیوں کو بہت مارا اور اس نے ایک یہودیوں کی اتنی پٹائی کی کہ دنیا ہٹلر کو کہتی تھی کہ ہم نے سنا تھا وہ جاتی یوسف بہت بڑا ظالم ہے لیکن تو صحیح بڑا ظالم نکلا. تو اس نے کہا مجھے بدنام کرنے والوں چلو میں تمہارے کہنے پہ اس قوم پر رحم کرتا ہوں اور کتنی کے 50,000 لوگ تمہارے اندر چھوڑ کے لا رہا ہوں. دیکھنا یہ کیا کرے گی تماشا تمہارے ساتھ. یہ جو فلسطین میں رہتے ہیں یہ دنیا کے کئی مغربی ممالک سے دھکے مار کے نکالے گئے تھے. یہ کشتیوں میں سوار تھے اور دنیا کی کسی بھی جگہ ان یہودیوں کو لوگ پاؤں نہیں رکھنے دیتے تھے, سرحد کراس نہیں کرنے دیتے تھے. ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں نے ان پر احسان کیا اور انہیں رہنے کی جگہ دی اور آج یہ قبضہ گروپ بن کر ہماری فلسطین کی زمین پہ بھی یہ قبضہ جما ہے اور کہتے ہیں کہ مسجد اقصی وہ بھی ہمیں دے دو. اے نبی سے محبت کرنے والوں, آج نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء سنت, الحمدللہ ساتھی علماء حضرت علامہ مولانا اللہ مفتی ضیاء المصطفیٰ بہلوی اللہ تعالی مصیب لائے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر دے کا پائے و لائے کرنا. میں آجی کا کہا تھا ہٹلر نے کہا 50,000 چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنے؟ کل یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میں کرتا ہوں یہ کرتے ہیں. تو 50,000 لوگ آج پوری دنیا میں تماشا کر رہے ہیں اور وہ جس کو چاہتے مارتے ہیں, جس کے لیے چاہتے جو قانون بنا دیتے ہیں. یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے خدا کے گھر میں آنے والوں, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں, آنکھیں کھول کے جینا سیکھو ورنہ اگلے دور کے اندر تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو آج فلسطین والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر آنکھ کھول کے نہیں جیو گے تو پھر یہودی تمہارا بھی جینا حرام کر دے گا. ان یہودیوں نے بہت سے غلط کام اس زمانے میں بھی کیے ہیں جس زمانے میں انبیاء کی آمد کا سلسلہ تھا. قرآن کہتا ہے فَلْيُلْقِنِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. اللہ نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر حلال چیزوں کو حرام کر دیا اور انہوں نے ظلم یہ کیا تھا اپنے زمانے کے
انبیاء کو شہید کیا، انبیاء کو شہید کیا۔ دنیا کے اندر ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل، اور جو انسانوں میں افضل ہستیوں کو قتل کرے، شہید کرے، ان سے بھی کوئی بڑا بدبخت ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی کوئی بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ ظالم قوم ہے، اور آج یہ ظالم قوم ہمیں مختلف ذاتیوں سے اپنا دوست بنانا چاہتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے ذرائع قائم کر کے یہ یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں اپنا دوست سمجھے، ہمارے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرے۔ تو یہ یاد رکھیے گا برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دوست کبھی یہودی نہیں ہوگا، ہمارا دوست کبھی یہودی نہیں ہوگا، ہمارا دوست کبھی نصرانی نہیں ہوگا۔ میں قرآن سناتا ہوں، اللہ کے ہم اس قرآن کی آیت پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست مت بنانا۔ اور کیوں؟ فرمایا یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے ان سے دوستی، یہ یہودی اور عیسائی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارا دوست کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا تمہارا دوست وہ ہوگا جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، تمہارا دوست وہ ہوگا جو ابو بکر سے پیار کرتا ہوگا، تمہارا دوست وہ ہوگا جو جناب فاروق اعظم سے پیار کرتا ہوگا، تمہارا دوست وہ ہوگا جو مولا عثمان غنی سے پیار کرتا ہوگا، مولا علی سے پیار کرتا ہوگا، ایسے خان سے پیار کرتا ہوگا، پیار کر کے کہے گا میں تو میری آواز خراب ہے، رات کی تو آواز میں اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے نا، رات ہی ہم پڑھا رہے ہیں، تقریر ہم کر رہے ہیں، پھر آپ کا بیٹھ رہے کمال ہو گیا۔ کہنا لکھے میں تو قبول ہو جائے، اور جب پڑھے نا تو سرکار ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، حشر میں جائیں تو سرکار اپنی شفاعت سے نواز دے۔ تو جو نبی کا غلام ہوگا وہ یہودی اور نصرانی سے کبھی پیار نہیں کرتا ہوگا، جو نبی کا وفادار ہوگا وہ کبھی نبی کے دشمن سے پیار نہیں کرتا ہوگا۔ یہ سب سے پہلی چیز میں نے عرض کی، اور اس کے بعد دوسری چیز، نبی کا جو غلام ہوگا اس میں عادتیں بھی غلامان محمد والی ہوگی۔
جو حلال چیزیں حرام کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ظلم کیا، اور وہ ظلم کیا تھا؟ انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ ہمارے دور کے اندر انبیاء میں سے اب کوئی نبی تشریف، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی، اسی لیے ہم سنی نعرہ لگاتے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، 30 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن اللہ اپنے دین کے سلسلے کو قیامت تک چلائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام و سلام قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے، ہر مخلوق کے لیے نبی بن کر آئے، اور نبی بھی ایسے شاندار بن کر آئے کہ سر سے بالوں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے حضور کو صحابہ کو سب بنا کے دیا۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ابھی اس دین کے سلسلے کو کون لے کے چلے گا؟ علماء۔ کون لے کے چلے گا؟ تو ہمیں علماء سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں علماء سے پیار کرنا ہوگا، ہمیں ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا، ہمیں ان سے علم دین حاصل کرنا ہوگا، ہمیں ان سے قرآن کا لفظ حاصل کرنا ہوگا، ہمیں ان سے نبی پاک کی سیرت سیکھنی ہوگی، ہمیں ان سے اصحاب رسول کی زندگی سیکھنی ہوگی۔ آج یہودی یہ کام کر رہا ہے، پورے اس وقت خطے کے اندر علماء کے خلاف زہر بھر رہا ہے، علماء کے خلاف باتیں کر رہا ہے، علماء کے خلاف عجیب و غریب پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور ایسے میں مسلمان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ جب دشمن ہم پر کئی نظر رکھے تو ہم بھی دشمن پہ کئی نظر رکھیں۔ اگر وہ کبھی علماء پر بات کرے، علماء کے خلاف آواز اٹھائے، علماء کی عزت پر الفاظ ادا کرے تو ہمیں بھی اس کا جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے سب سے پہلا کام علماء سے دور کرے گا۔ کس سے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے خلاف نہیں بول سکتا، اس کو پتا ہے مسلمان زبان کھینچ کر کتوں کے آگے بھیج دے گا، پر قرآن کے آگے ہمیں چلنے نہیں دے گا۔ وہ حدیث پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا، اس کو پتا ہے یہ نبی کے نام پر جان دے بھی سکتے ہیں اور جان یہ کمپرومائز کرنے والی قوم نہیں ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے نام پہ لڑنا سیکھا ہے۔ کہتے ہیں محمد کے اس لیے وہ چاہے کبھی قرآن پر اور کبھی حدیث پر رکھے، وہ ہمیشہ ان لوگوں کو سب سے پہلے کریں گے جو دین سکھانے والے ہیں، اور ان کا طریقہ بازار سمجھیے، وہ علماء کی پرسنل لائف اسٹائل پر اعتراض کریں گے، کیونکہ یہی طریقہ کافروں کا تھا۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر لائیں، دکھانا میرا کام پر 12 نمبر 17۔ یہودیوں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے کیوں ہیں، یہ کھاتے کیوں ہیں، یہ پیتے کیوں ہیں، یہ شادیاں کیوں کرتے ہیں۔ اب کوئی نبی کو دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، لیکن ان شیطانوں کی اولادیں تو زندہ ہیں، وہ اپنے باپ
بات سمجھنی ہوگی کہ ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد ایک حدیث مبارکہ سناؤں، اللہ کرے میں اور آپ اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ جب سیکھنے والوں کی یہ شان ہے تو پھر سکھانے والوں کا حالت کیا ہوگا؟ عالم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ ساری رات سوتا رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عالم کے مقابلے میں غیر عالم وہ ساری رات عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت گزار اس عالم کے سونے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے اپنے زمانے کے علماء سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے اور ان سے دین سیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان پر اللہ نے حلال کو اس لیے حرام کیا وَإِسْحَقِّ مَا سَبِيلَ کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کیا ہم اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا دین سیکھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی راہ کی طرف آئے؟ اور دوسری بات، کیا ہم یہودیوں کی طرح دین اسلام کے کام کاج میں رکاوٹ تو نہیں ہوتے؟ ہماری ذات سے دین محمدی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ برادران اسلام اپنی ذات سے دین اسلام کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو اللہ کے نبی کے دین کے لیے کام کرتا ہے اللہ اسے مرنے نہیں دیتا۔ وہ عالم دنیا سے عالم قبر کو چلا جاتا ہے لیکن دین محمدی کی خدمت کرنے والا کبھی حضرت صدیق اکبر کے نام سے پہچانا گیا، کبھی فاروق اعظم کے نام سے پہچانا گیا، کبھی حضرت عثمان غنی کے نام سے پہچانا گیا، اور زمانہ گزرتا گیا تو کہیں امیر المجاہدین کے نام سے پہچانے جا رہے ہیں اور کہیں امیر اہل سنت کے نام سے پہچانے جا رہے ہیں، کہیں کسی نام سے پہچانے جا رہے ہیں۔ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، وہ قبر میں چلا جائے گا تو اللہ کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دین اسلام کا مسافر بنانا ہوگا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر ہم بچوں کی بات کریں، جوان تو بھی جوان ہیں، بوڑھے تو بھی بوڑھے ہیں، مدینے کی گلیوں میں رہنے والے بچوں کا جذبہ اتنا عظیم تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وہ بالکل کم سی عمر کے تھے، بدر کے میدان میں جب حضور کے ساتھ وہ چلے اور ایک میل سفر کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی جانب ایک نظر فرمائی، حضور نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کئی بچے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہاں بڑے بڑے خطرات ہیں اور وہاں بڑے بڑے شہر ہیں، تم بچوں کا وہاں کوئی کام نہیں، تم بچے واپس چلے جاؤ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ بیٹا تم لوگ گھر جاؤ، کیونکہ جیسے میرے حضور کہتے ہیں اسی پہ عمل کرنا ہماری شہادت ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں میرے بھائی کا عشق تڑپنے لگا اور وہ مصطفیٰ کی محبت سے رو پڑا اور بھگوانے مصطفیٰ میں گر کے کہنے لگا سونے رہو، آپ کی چوکھٹ سے کوئی واپس مانگنے والا نہیں جاتا۔ حضور نے آج آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے اجازت دیجیے، میں نے جہاد میں جانا ہے۔ میں بدر کے میدان میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، حضور مجھے واپس نہ کریں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میرے بھائی کے تڑپنے کا انداز میرے قریب کو اتنا پسند آیا کہ حضور نے کم عمر ہونے کے باوجود بھی اپنے ساتھ سفر میں اجازت نہ فرمایا۔ مدینہ شریف کے اندر ایک صبح بڑی حسین ہوئی، تہجد کا وقت تھا،
اور اس حسین وقت میں حضور نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو کہ آج مجاہدین کی ایک جماعت مسجد نبوی شریف میں حضور کی دعاؤں سے جہاد کی سبیل اللہ کے لیے روانہ ہوگی، لہذا آپ کی زندگی بھر کی کمائی قبول کرانے کے لیے بیٹوں کو، بھائیوں کو، شہزادوں کو، اپنے گھر کے سرداروں کو، یعنی بیوی کے لیے جو سرتاج ہے، جو اس کا شوہر ہے، اسے تیار کر کے لے آئے۔ حضرت بلال حبشی یہ اعلان کرتے ہوئے مدینے کی ایک ایسی گلی سے گزرے جس میں بیوہ خاتون کی گود میں ایک 7 سال کا یا 5 سال کا بچہ آرام کر رہا تھا۔ ماں کے کانوں میں آواز آئی، رو پڑی۔ بچے نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے لگی اماں حضور کاہے کو رو رہی ہیں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ ماں آنسو پوچھ کر کہنے لگی بیٹا بس میں ویسے ہی رو رہی تھی، بچہ بھی تو وہ تھا نا جو صبح شام حضور کا دیدار کرتا تھا۔ تو کیسے ماں کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتا؟ یہ تو ہم ہیں کہ بیانات سن کر بھی، بات سن کر بھی، قرآن سن کر بھی، حدیث سن کر بھی گھر جاتے ہیں تو ماں باپ کی خبر نہیں لیتے، کبھی وہ کہہ بھی دیتے ہیں تو ہم اگنور کر دیتے ہیں وہ بچہ نہیں تھا، یہ وہ بچہ تھا جو ہر صبح حضور کا دیدار کرتا تھا۔ تو حضور کی باتوں کا اس سے وہ نورانی اثر تھا کہ ماں سے نکل کے کہنے لگا اپنی جان مہربانی کیجیے، مجھے بتا دیجیے شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اللہ اکبر، آقا سے محبت کرنے والوں، ماں نے آنسو پوچھتے ہوئے بچے کو اپنی زندگی کی اس حسین رات کے وہ حسین پل بتائے جس لمحے اس نے اپنے آقا کا پیغام سنا۔ رو کے کہنے لگی بیٹا آج حضرت بلال حبشی اسی طرح تشریف لائے تھے جب تیرے بابا بھی حیات تھے اور جہاد کے لیے مجاہدین کی ضرورت تھی، تو بیٹا ایک دن تھا میں نے تیرے بابا کو تیار کیا تھا اور چوکھٹ رسول پر انہیں لے کر حاضر ہوئی تھی۔ آج کے دین اسلام کو اپنے چاہنے والوں کی ضرورت ہے۔ کاش ننھے شہزادے تو جوان ہوتا تو میں تجھے جب یہ سارا سامان خود پہناتی اور تجھے بڑے فخر سے لے کر چلتی اور تیرے رسول پہ حاضر ہوتی اس امید کے ساتھ کہ ایک شہید کی بیوی ہو تو آج شہید کی ماں بننے والی ہو، لیکن میری قسمت میں یہ وقت نہیں ہے۔ تو ننھا سا شہزادہ ہے بیٹا، اس عمر کے بچوں کو جہاد پر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ نبی سے محبت کرنے والوں دل میں نبی سے پیار ہو تو انداز بدل جاتے ہیں۔ بچہ طرف کے وہاں سے گزارش کرنے لگا امی جان مہربانی کرے، ابھی نہیں اٹھے، مجھے حضور کی دربار میں لے چلے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیجیے گا آقا آپ مجھے غلاموں کے ساتھ بھیج دیں، جب کسی کی تلوار ٹوٹ جائے یا کسی کا نیزہ ٹوٹ جائے اور سامنے والا حملہ کرنے کو ہو تو ان سے کہے کہ مجھے اٹھا لے۔ کم از کم میری ماں شہید کی ماں تو بنے گی۔ اللہ اکبر، تڑپتے دل برستی نگاہوں سے ماں اور بیٹا دونوں مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے۔ کیا حسین منظر ہوگا کہ مسجد نبوی شریف میں صحابہ کا ہجوم ہوگا۔ مسجد کے دروازے پہ ایک ماں اپنے بیٹے کو اس لیے لے کر کھڑی ہے کہ کاش میری یہ چھوٹی سی قربانی قبول ہو جائے اور بیٹا بھی اللہ کی راہ کا مسافر ہو جائے۔ اللہ اکبر، آقا سے محبت کرنے والوں، نبی پاک علیہ السلام نے جماعت صحابہ کو ان کی ڈیوٹیاں لگانے کے بعد دروازے پر حضور نے نظر فرمائی، دیکھا ایک خاتون ایک چادر میں لپٹی ہوئی ننھے شہزادے کے ساتھ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے جماعت صحابہ میں سے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ جا کر اس خاتون سے پوچھو کیوں آئی ہے۔ انہوں نے جا کر پوچھا، انہوں نے اپنا نام درج کیا، سرکار خود اٹھے اور اٹھ کر دروازے پہ آئے، فرمایا بیٹی اس بچے کو لے جا، ہم نے تمہاری
انشاءاللہ ہم جہاد کے لیے بھی آئیں گے. ہم عقیدے ختم نبوت کے محافظ ہیں اور الحمدللہ دنیا نے دیکھا ہے گزشتہ سالوں میں رمضان کے مہینے میں جب ختم نبوت پر حملہ ہوا تو پوری دنیا کے اندر جو لوگ دنیا کو نظر آئے وہ سنی عاشقان مصطفیٰ تھے جو حضور کی ختم نبوت پر جان دیتے نظر آ رہے تھے. جب مسلمانوں کو ضرورت پڑے حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کی تو ہم پہرا دینے بھی جائیں گے. اور جب حالات سازگار ہو تو پھر مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے مسجد بھی آیا کریں, نماز بھی پڑھا کریں, جمعے کے دن وقت سے پہلے آیا کریں, دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا کریں. میرے بھائی تم نہیں دین سیکھو گے تو کون سیکھے گا؟ اور تم نہیں سیکھو گے تو تمہاری اولاد کو کوئی باہر کا آدمی نہیں سکھائے گا. گھر کے بچوں کو جو بڑے سکھاتے ہیں وہ باہر کا آدمی کبھی بھی نہیں سکھا سکتا. تو سب سے پہلے اپنی ذمہ داری یہ اپنے دل کے گلدستے میں سجاؤ کہ میں نے اپنے آقا کا دین سیکھنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی ہوگی. قربانی دیے بغیر آپ دین اسلام میں آگے نہیں بڑھ سکتے. آج اگر خاندان مصطفیٰ کا نام اور اس خاندان میں امام علی مقام امام حسین کا نام زندہ ہے تو امام علی مقام نے مدینہ شریف میں حضور سے دین اسلام سیکھا اور پھر اس دین کو مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھایا, اور جب اس دین پہ حملہ ہونے لگا تو آپ نے مدینے سے مکے کا سفر کیا اور مکے سے آپ نے کلفے کی سرزمین کا سفر کیا اور کربلا میں جا کر جان قربان کر دی. مدینے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قدم بھی آنچ نہیں آنے دی. پہلا قدم اہل ایمان کے لیے جاری رہے گا. پہلا قدم مسلمان کا دین اسلام کو سیکھنا ہے. کیا ہے یہ کام آپ کا اپنا ہے جو سیکھ بول نہیں ہے. مسلمان کا پہلا کام کیا ہے؟ دین اسلام سیکھو گے تو عمل کرو گے نا. اب تم سیکھو گے نہیں, مسجد آؤ گے نہیں, درس میں بیٹھو گے نہیں. ہر آدمی کو اپنی دکان کھولنے کی پڑی ہے, ہر آدمی کو آفس جانے کو پڑا ہوا ہے, ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے, ہر کسی کو گھر کے کام کرتے ہیں. کوئی اللہ کے گھر میں بیٹھے گا نہیں تو بھائی دین کیسے سیکھو گے؟ سارے کاموں کو جو اہمیت دیتے ہیں ان ساری چیزوں سے زیادہ اہمیت آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو دیجیے. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک تیسری برائی بیان کی, اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں سود کھانے سے منع کیا تھا لیکن پھر بھی وہ سود کھاتے تھے, اس لیے ہم نے ان پر حلال چیزیں حرام کر دی. برادران اسلام, آپ کو مجھے غور کرنا ہوگا کہ ہم لوگ سود کے برے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو رہے. اس بات کو بڑے اچھے انداز سے سمجھیں گے کیونکہ لین دین حرامی کرتا ہے, زندگی میں مشکل وقت آ جاتا ہے, انسان کو کسی سے قرض بھی لینا پڑ جاتا ہے. تو یاد رکھیے اگر زندگی میں ایسا وقت آئے تو آپ نے کبھی کسی سے سود, کسی بینک سے سود, کسی دکان سے سود, کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب آج کل کاروبار ایسے ہی ہے تو کیسے زندگی گزارے؟ چلو کسی بینک سے تھوڑا سا پیسہ لے لیجیے, چچا صاحب بھائی سے اپنے پیسہ لے لیجیے سود پہ, سود چکا دیں گے, کاروبار تو چل جائے گا, تو دن گھر کا آباد ہو جائے گا, چلو تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے, بیٹی کی شادی کر دیں گے, بیٹی کی شادی کر دیں گے. ارے صاحب ذرا اس معاملے میں ہلکا ہاتھ رکھیے. میرے بھائی نے اس پر ہلکا ہاتھ رکھتا جب اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہوتی. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی, ارشاد فرمایا یا معقوم
اب اس نے 10 تاریخ کو نہیں دیا اور آپ نے کہا کہ 10 تاریخ کو نہیں دیا تو بھائی یہ 11 تاریخ کو 1100 روپے لوگوں سے یہ بھی سود ہے. کیا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے. جرمانے کے نام پر پیسے لیے جا رہے, یہ کام حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اس کی سزا وہ تو قیامت میں جو ہوگی وہ ہوگی. وہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں بیان فرمائی ہے کہ جو سود خور ہوگا وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے, جیسے اسے کسی چیز بھوت نے اپنا سر دکھایا ہے. دنیا میں کوئی پاگل نظر آتا ہے تو کتنی بری حالت ہوتی ہے, اور جسے قیامت کے دن اللہ سزا کے طور پر اتنی سخت سزا دے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ باغیوں کی طرح ہوگا, تو مجھے بتاؤ اس کی معاش قیامت کے دن کوئی عزت ہوگی؟ قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء صالحین ہوں گے اور ان کے سامنے ہماری زندگی کا حساب ہوگا. یہاں تو ہم چھپ کر کمروں میں اکیلے بیٹھ کر لین دین کر لیتے ہیں, سود دے دیتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھنا قیامت میں کس کا اللہ کو حساب دینا ہے. یہ بہت سخت جرم ہے اور اس کے بدلے میں اگر چاہتے ہو تمہارا کاروبار چل جائے, تمہاری دکان چل جائے, تمہارے بچے کی شادی ہو جائے, تمہاری بیٹی کا جہیز بن جائے, تمہاری بہو بیٹی کو اللہ برکتیں دے, ان کو کہو کہ اللہ کے نام میں صدقہ کیا کرو. اب گھر میں لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کھانے پکانے کو نہیں, صدقہ کہاں سے کریں؟ میرے بھائی کسی نے پوچھا تھا پاکستان کے اندر غربت بہت ہے یا غریب لوگ اپنی غربت کا مذاق زیادہ اڑاتے ہیں, تو جواب یہ آیا تھا کہ غربت اس ملک میں نہیں ہے. اگر غربت ہوتی تو اس قوم کی جیب سے 50,000 کا موبائل ہوتا. یہ جو اپنے آپ کو غریب کہنے والا ہے, ہمارے اس بھائی کی جیب میں 30,000 کا موبائل ہے, یہ غریب ہے؟ مجھے تو بتاؤ بھائی یہ کہاں کا غریب ہے؟ اگر غریب تھا تو بیچ اس کو. لوگوں سے جا کے ہاتھ پھیلا کے مانگنے شرم نہیں آتی؟ 40,000 کے موبائل جیب میں, 30,000 کے موبائل جیب میں. بھائی اگر تجھے ضرورت ہے اس کو بیچ. موبائل رابطے کے لیے ہوتا ہے نا, تو رابطہ تو 30,000 والے موبائل سے نہیں ہو سکتا ہے. تو کون سا انٹرنیشنل کاروبار کرتا ہے جو تمہیں 50,000 کا جیب میں موبائل رکھا ہے؟ سوائے گھر میں اس کو لے کے سیڑھی کے طور پہ سامنے رکھ کر ڈرامے اور فلموں کو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں لوگ. جیب میں موبائل 40,000 کا, 50,000 کا, 50,000 کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور سود پہ کاروبار کر رہا ہے اور کہتے ہیں حضرت سے غریب ہوں. بھائی تو غریب ہے, موٹر سائیکل بیچ, اپنی ضرورت پوری کر, تجھے ہاتھ پہ لانے کا کس نے کہا ہے؟ دنیا کے اندر جب پیدل چلنا آپ جرم ہو گیا. بھائی اپنی ضرورت کے لیے اپنی چیزیں بیچو, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں لینے والے ہاتھ سے نہ دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. آج اپنی چیزیں بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرو, جب تم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا. جو بندہ مانگنے کی عادت بناتا ہے, کبھی چچا سے مانگ رہا ہے, کبھی خالہ سے مانگ رہا ہے, کبھی پھوپھی سے مانگ رہا ہے, کبھی دادا سے مانگ رہا ہے, کبھی دادی سے مانگ رہا ہے, تو پھر ہمیشہ کے لیے منگتا ہی ہو جاتا ہے. لوگوں کو بھی نظر آتا ہے کہ بھائی ابھی یہ موٹر سائیکل سے چل کے آیا ہے, بے خبر کام کوئی کام کرتا نہیں ہے, دیکھ کر 50,000 کی موٹر سائیکل اس کو دے اور باہر میں کھلا لگا دے. دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو صدر آج کی بسوں پہ جاتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں؟ تو برادران اسلام, جب تک اللہ نے آپ کو صحیح سلامت رکھا ہے, آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں. کسی سے مانگنے کی ضرورت بولو, اپنی چیزوں سے گزارا کرو. بہترین انسان کو ہوتا ہے کہ وہ اتنے پاؤں پھیلائے جتنی بڑی چادر ہو. ہمارے پاس اپنی چادر بھی ہے اور پتہ بھی ہے کتنی بڑی ہے,
مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان صرف غربت کے نام پر تماشا بنا رہا ہے. خدا کے واسطے یہ تماشا بند کیجیے اور سود کے کاروبار سے، سود کے لین دین سے بچیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 روپیہ کتنا؟ حدیث مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں. حدیث میں درہم کی بات آئی ہے. اس دور میں وہ سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، ہمارے دور میں نہیں چلتے. تو ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 1 روپیہ کتنا؟ 1 روپیہ اگر کوئی سود کا لیتا ہے تو فرمایا 73 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم کرتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی سود لیتا ہے تو وہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا جرم کرتا ہے. ہم لوگوں کو اس سے فکر ہی نہیں، ہم غور ہی نہیں کر رہے. لہٰذا آج کیجیے کہ اس جرم سے بچیں گے. یہ جرم کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس کے مقابلے میں صدقے کو اہمیت دیں. آپ کے پاس 10 روپے، آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ صدقہ کریں. کتنا؟ 1 روپیہ دینے سے ہم مرد نہیں رہیں گے. اور اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کتاب میں کوئی 200 کلومیٹر جا کے ڈھونڈ لے جاؤ گے تو قبول کرے گا. اللہ نے فرمایا یہ 1 روپیہ تم اپنے بھائی کو دے دو، تم اپنے رشتہ دار کو دے دو، پڑوسی کو دے دو، غریب کسی کی بیٹی کو دے دو، کسی کا بچہ بے روزگار ہے اس نوجوان کو دے دو، کسی کو کاروبار کے لیے دے دو. یہ یاد رکھنا کہ 1 روپیہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت کے ساتھ واپس عطا فرمائے گا. اللہ کسی کا صدقہ ضائع نہیں ہوتا تھا. آج ہمارے اندر لوگ صدقہ لینے کی عادت ڈال رہے ہیں. لوگ لائن میں لگے ہوئے کہیں آٹا بچاؤ. اللہ کے بندے جب آپ کے گھر میں ہیں آپ کیوں لینے جا رہے ہیں؟ آپ اس پر خوش ہو کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنا کے رکھا ہے. آج کہیں گھی بچ رہا ہو لوگ لائن میں لگ جاتے ہیں. ابھی آپ آئی سی کے اندر یا آئی سی کے باہر صرف سزوکی لگا دیں اور اعلان کرتے ہیں بحث کرے گا مسجد خالی ہو جائے گی. سب لائن میں لگے ہوں گے جبکہ سب کے گھر میں عید کے دنوں کا راست بھی موجود ہے، لیکن دیکھی لوگ لینے پہنچ جائیں گے. بتاؤ ہم اپنے حالات کو خود خراب کر رہے ہیں یا ہم اپنے حالات کو بہتر کر رہے ہیں؟ ہم پڑھتے بول رہے ہیں جبکہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنا کے رکھا ہے. ہم میں سے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو روز کی بنیاد پر کسی کو ایک ٹائم کا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن جو کھانا کھلانے کی جتنی شکل ہے نا آج وہ بھی سوچتے مانگ رہا ہے. کوئی بھی کسی نہ کسی ادارے کا کام نہیں کر رہا ہے مجھے راشن مل جائے. میرے بھائی اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرو جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، اور اللہ انہیں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کے نام میں دینے والے ہیں. کیا ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا جو تقی کے حالات میں اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے. اللہ اکبر. ایک زمانہ تھا ایک بادشاہ نے اعلان کرا دیا بنی اسرائیل کے اندر کہ کوئی بھی کسی غریب کو کسی مانگنے والے کو کھلائے گا نہیں. ایک خاتون اپنے گھر میں ہنسی خوشی بس رہی تھی اور اس کا شوہر علاقے سے باہر کہیں کاروبار کے لیے گیا ہوا تھا اور اس کی ماں کی نیت خراب ہو گئی. خدا کرے کسی کی نیت خراب نہ ہو اور کوئی کسی کی دولت کا لالچی نہ بنے. ماں نے اپنی بیٹی کو غلط خط لکھوایا اور خط یہ لکھوایا کہ یہ خط شوہر کی طرف سے آ رہا ہے. ایسا ثابت کیا، ظاہر کیا اور اس نے لکھوا دیا کہ میں تمہارا شوہر بنا بھی بنا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. خط پہنچ گیا. بیوی نے خط پڑھا، روتی روتی ماں کے گھر پہنچ گئی کیونکہ ماں تو چاہتی ہے کہ اپنے گھر میں جا رہا ہے.
یہ میرے گھر میں رہے، ادھر تو کوئی ہے نہیں کرنے سے خدمت بھی کراؤں گی، اس کے مال پر بھی قبضہ جماؤں گی، ماں اپنے برے مقصد میں کامیاب ہوئی۔ اللہ اکبر، میں دنیا میں ایک عجیب منظر دیکھا، ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھلا دو نہیں تو میں نے رستے میں مر جانا ہے۔ خاتون کو رحم آیا، اس نے اپنی دہلیز سے اس شخص کو آواز لگائی اور کہا آپ آ جائیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، میں آپ کو کھانا پیش کرتی ہوں، آپ کھانا کھا لیجیے گا۔ اس نے کچھ روٹیاں، تھوڑا سا سالن، جو بھی اس دور میں ہوگا اس نے بنا کر باپ کے دے دیا۔ اب یہ فقیر جیسے ہی یہاں سے نکلا، اس کی قسمت خراب تھی، اسے بادشاہ کے بندوں نے پکڑ لیا، پوچھا تجھے خیرات کس نے دی؟ اس نے بھی بتا دیا کہ فلاں نے دی۔ بادشاہ کے بندے آئے اور اس خاتون کو پکڑ کے لے گئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا مجھے پتا نہیں ہے، میرے علاقے کے اندر غریبوں فقیروں کسی کو کھلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے پتا ہے، آپ تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا ڈر بھی لگتا ہے، کبھی کیوں نہیں آیا؟ کہا کھلایا اس لیے کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ مر نہ جائے بھوک سے، تو میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو کھلا دیا۔ تو بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں تاکہ جہاد کے بعد کسی کو پکا کے کھلانے کے قابل نہ رہے۔ جب ظلم عروج سے ہوتا ہے تو ایسے حالات بھی دیکھنے کو نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، خاتون کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے دو بچوں کو لے کر قلعے پر گئی۔ راستے میں ایک نہر آئی، نہر سے اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پانی بھر کے پلا دے۔ تو بچہ جیسے پانی بھرنے کے لیے جھکا، اس کا پاؤں پھسلا ہوا اندر گر گیا۔ تو ماں نے دوسرے بیٹے سے کہا بیٹا اپنے بھائی کو بچا لے۔ میں تو بچا نہیں سکتی کیونکہ میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے۔ اب جب دوسرا بھائی بچانے کے لیے آگے بڑھا تو تیرنا تو اسے بھی نہیں آتا تھا، وہ بھی موت کی آغوش میں سو گیا۔ ماں رو پڑی اور اس کے کہنے لگی مالک تیری رضا کے لیے یہ صدقہ کیا۔ آپ بھی گئے اور جو زندگی کا پورا ایک آسرا تھا، جو میرے دستے بازو بن سکتے تھے، جو مجھے کما کر کھلا سکتے تھے، اب تو وہ بھی چلے گئے۔ میرے مالک یہ کیسا تو نے انصاف کیا؟ اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور اس خاتون کو بتایا کہ میرا صدقہ ہم نے ضائع نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس فرشتے نے آ کر انسانی شکل میں اس خاتون کو بتایا، کہا اللہ نے میرا صدقہ ضائع نہیں کیا، تیرے کھلانے کی وجہ سے اللہ تجھے تیرے ہاتھ واپس عطا فرما رہا ہے، اور تو نے اس کو کھلایا تھا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اس لیے تیرے بچوں کو مرنے کے بعد اللہ تجھے زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں ایک روٹی بھی دو گے، ایک گلاس پانی بھی پلاؤ گے، کھجور سے کسی کا افطار کراؤ گے، کسی کو سحری کراؤ گے، چاہے وہ دوست ہے، سگا بھائی کیوں نہیں ہے، رشتہ دار کیوں نہیں ہے، برادران اسلام، یہ نیکی ضائع، بولو تو صحیح، یہ نیکی ضائع، یہ نیکی کرنے والے بنو، ماننے والے نہ بنو، کیونکہ اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے، اللہ صدقے کو۔ آج ہم مسلمانوں نے صدقہ کرنا چھوڑ دیا ہے، دوسرے لوگ تو ہے پاگل، وہ کہتے ہیں فاتحہ نہیں کرنی چاہیے، ان کو یہ بھی پتا ہم قرآن پڑھ کے جو کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، اصل میں یہ ہم اپنے گھر کا نفلی صدقہ نکالتے ہیں اور دوسروں کو کھلا کے ہم اللہ سے یہ امید لگاتے ہیں کہ آج ہم کسی کو روٹی کھلا رہے ہیں تو اللہ ہمیں جو عطا فرمائے گا۔ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہتے ہیں فاتحہ حرام اور ناجائز ہے، ان سے کبھی پوچھ لو فاتحہ میں جو کھانا رکھا ہے وہ کھانا حرام کے پیش ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس میں کوئی حرام چیز ڈالی ہے؟ بولو نہیں۔ اور اس سے کوئی غلط کلمات پڑے؟ نہیں۔ پڑھا بھی اللہ کا کلام جا رہا ہے، کھلایا بھی اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عقل سے پیدل ہے یا اس کے بعد عقل ہی نہیں ہے۔ خدا جب کسی سے دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین
لیتا ہے. تو میرا برادر اسلام یقیناً 1 گھنٹہ ہونے کو ہے اور باتیں اسلام کے دامن میں بہت ساری ہیں. بھائی آج اجازت کیجیے کہ ہم نے اتنی بری عادات سے بچنا ہے. ایک سود سے بچے گے انشاءاللہ اور سود کے مقابلے میں اللہ سے برکت لینے کے لیے صدقہ کریں گے. چاہے کوئی ایسا رشتہ دار بھی ہے نا جس سے آپ کی بنتی رہی ہے, جو آپ کو دیکھتے ہی ہر وقت پاگا لے جاتا ہے, گالیاں دیتا ہے, آپ کو پتا چلے اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے, پتا چلے اس کا بچہ بے روزگار ہو گیا ہے, اپنی اپنی کو پیسے دو, بولا اپنی جاؤ اس کی چھوٹی بیٹی کو دے کے آ جاؤ. کیونکہ جب یہ دیکھی کس کے لیے کر رہے ہو, جس کے لیے کر رہے ہو وہ دیکھ رہا, جس کے لیے کر رہے ہو وہ تمہاری بیٹی کو ضائع نہیں کرے گا. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو. آج اپنے پیسے بھی آپ کو جمع کر کے کھانے شروع کر دیے یا اڑانے شروع کر دیے. کامیابی اس سے نہیں ہے, کامیابی اس سے ہے امیر سے امیر کام ہے. اللہ کی راہ میں دیا کرو, اپنے سبھی بہتریوں کو بھی کھلاؤ, پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ, اور اللہ کے دین نے اپنے جن کو نہیں جانتے ہو نا ان کو بھی کھلاؤ. اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے بنو. جس کے پاس روٹی نہیں ہے, جس کی دکان میں آج کل پریشانی چل رہی ہے, وہ آج عزم کرے میں روزانہ اپنی دکان سے 1 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ دوں گا, اور وہ کسی مستحق کو دو. یہ جو گلیوں میں مانگنے والے آتے ہیں نا, اللہ میرا گھر آباد کرے گا, میرے بچے آباد کرے گا, اس کو نہیں دینا بھائی. ذرا تو اس کو ہلائے گا, اس کے پیچھے میں نیٹ کلوزر دکھ رہی. ہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بھاگا اس کے کروڑوں سے اترتے ہیں اور بھائی سیٹ کراس کر کے ٹھگا چھپا کر لیتے ہیں, اور آپ کی گلی میں آ کے بولتے ہیں اللہ مجھے اور دے گا. اس کو تو دیکھنا ہی چاہیے بھائی, یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, یہ فراڈ کر رہا ہے. اچھا فراڈی میں اچھے برے میں فرق کیسے لگے گا؟ تو یاد رکھیے گا جو مستحق لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے الفاظ, ان کی زبان, ان کی چال ڈھال سے آپ پہچان جائیں گے یہ مستحق کیا کہتے ہیں. اور وہ جس علاقے سے 1 مرتبہ مانگ کے جائے گا وہ دوبارہ اس گلی میں نظر, عزت دار آدمی کبھی ادھر نظر, اس کو پتا ہے کہ لوگ مجھے پہچاننے کے لیے آگے گیا ہوں. تو آپ اچھے اور برے لوگوں میں فرق پیدا کیجیے, اپنے دل کے اندر لوگوں کو تلاش کیجیے, اور وہ لوگ ہر طرح کے ہو سکتے ہیں. وہ غریب آدمی دیندار بھی ہو سکتا ہے اور بے نمازی بھی ہو سکتا ہے. آپ نے جو صدقہ دے رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ آپ نے کسی کو کھلانا ہے تو کس کے لیے, پلانا ہے تو کس کے لیے. ہاں یہ بات یاد رکھیں. پھر آپ نے اس سے یہ نہیں کہنا یار تم نے اس پیسے کا کیا کیا, تم نے یہ پیسہ کہاں خرچ کیا. دینے کے بعد کسی سے پوچھنے کی اجازت اسلام میں یاد رکھیے. اور یاد رکھیں 2 صدقات ایسے, ایک زکات اور ایک فطرہ. زکات اور بولے تو صحیح, چلو چھٹی دینے لگا آپ کو. زکات اور یہ ہر آدمی کو نہیں دے سکتے. زکات اور فطرہ ہر آدمی کو, اس کے لیے کنفرمیشن کیجیے کہ سامنے والا واقعی غریب ہے یا نہیں ہے, تحقیق کیجیے. ورنہ آپ کی زکات ادا لوگ جاتے ہیں, کئی مرتبہ ہمارے پاس کیس آیا, عجیب و غریب کیس آتے ہیں. ایک کمپنی کا مالک ہے نا, وہ اپنے ہاں سپروائزر میں زکات دے رہا ہے, اس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے, جس کو لگی نہیں سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو لوگ ابھی کم عمر ہے, اللہ کرے آپ بڑے ہو جائیں تو آپ کو اللہ صاحب مال بنا دے. اور جو سمجھدار رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دیں کہ ہمیں زکات دینی چاہیے. نظام زکات کو مضبوط کیجیے. زکات ہے رشتہ داروں کو, خاندان کے لوگوں کو, بہن بھائیوں کو, سسرالی رشتہ داروں کو, پھر پڑوسیوں کو, پھر آگے چل کے دیگر لوگوں کو. آج ہمارے یہاں یہ رہا ہے, آج صاحب زکات بانٹ رہے,
سگے بھائی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور حاجی صاحب تصویریں بنا رہے ہیں. پہلے اپنوں کو دیکھیے. جب بھی آپ نے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے اپنے ملازموں کو دیکھیں کہ آپ کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں کیا آپ کے حالات بہتر نہیں کریں گے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے، آپ کی دکان پہ کام کرنے والے، آپ کی فیکٹری پہ کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مستحق ہوتے ہیں. جو ان کی آمدنی ہوتی ہے اس سے ان کا صرف گھر ہی چل رہا ہوتا ہے، بجلی کا بل ہی ادا ہو رہا ہوتا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں ہی جاری ہوتی ہے، وہ عید کے کپڑے بنانے میں قابل بھی نہیں ہوتے. تو آپ اپنے معاشرے کے تمام لوگوں کو، اس کے اندر دیندار لوگ بھی ہے، غیر دیندار بھی، اس کے حافظ، قاری، عالم، مفتی اور اس کے اندر ریڑھی لگانے والا، ان سارے لوگوں کو آپ چیک کریں. ان میں سے جو آپ کو مستحق نظر آئے آپ اس کی خدمت میں پیش کریں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، زکات کے بارے میں جب آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں اور آپ کو پہچان ہو گئی کہ یہ مستحق ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکات ہے. اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ میری جان کا صدقہ ہے، یہ میرے مال کا صدقہ ہے، یہ میرے بچوں کا صدقہ ہے، یہ میری بیوی کا صدقہ ہے. آپ بولیں گے میری طرف سے تحفہ ہے. کیا بولیں گے؟ اللہ کرے ہم سب اس بات پر عمل کرنے والے ہو جائیں اور شریعت کے پہرےدار ہو جائیں. آپ آباد کا، مسجد انتظامیہ کا، میں امام صاحب کا، جماعت سنت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج آپ آباد کے ساتھ زیارت کرنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ.